یعنی ہمارے علم کا سورس دنیا نہ ہو، کیونکہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے وہ علم جس کے پیچھے اغراض صرف دنیا کا وقتی فائدہ ہے. وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَا يَرْحَمُنَا، اور ہم پر وہ شخص مسلط نہ کر جو ہم پہ رحم نہ کرے. تو بہرحال جب تک آپ وقتی کشش کی چیزوں سے دستبردار نہیں ہوتے، لکھ لیجئے یہ جملہ، جب تک وقتی کشش کیا ہوتی ہے؟ کبھی ایک چیز اپنی طرف کھینچی، کبھی دوسری، کبھی تیسری، اور اس میں صرف مال و دولت نہیں، ہر طرح کی چیزیں ہیں وقتی کشش کی چیزیں. کیا کیا ہے اس میں؟ اولاد، مال، دوست، اور ہر محبوب چیز، ہر وہ چیز جس سے ہمیں محبت ہے. ہم کام کرنے لگتے ہیں، وہ کیا کرتی؟ ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتی. اچھا، اب ہمارا دل ہے اس میں، لہذا ہم بھی بغیر کسی تعامل کے کام چھوڑتے ہیں اور ڈوب پڑتے ہیں، ادھر پھسل جاتے ہیں، ادھر گر پڑتے ہیں. کیا ایسا ہی نہیں ہوتا؟ ہم جو بہت سے کام نہیں کر پاتے، کیوں نہیں کر پاتے؟ کبھی اس کی محبت پاؤں پکڑے ہوئے، کبھی اس کی محبت پاؤں پکڑے ہوئے، کبھی انسانوں کی محبت، کبھی دولت کی، کبھی کسی اور چیز کی. لہٰذا جو ہم زندگی میں منصوبے بناتے ہیں، ارادے کرتے ہیں، ان کو کبھی پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسے لوگ کر سکتے ہی نہیں. حقیقت کا علم پانے کے لیے، آخرت کمانے کے لیے، آخرت تک جانے کے لیے جب تک وقتی اور ظاہری کشش کی چیزوں سے اوپر نہیں اٹھیں گے، منزل نہیں پا سکیں گے. کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنی طرف ایسے کھینچ لیتی ہیں، ہاں اس میں بڑا فائدہ ہے، چلو یہ کام کر لیتے ہیں، اس سے یہ مل جائے گا، چلو ادھر چل پڑتے ہیں، اس سے یہ حاصل ہو جائے گا، ادھر چلتے ہیں. یعنی ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنے جو موٹیوز ہیں یا اپنے جو ٹارگٹس ہیں یا جو اپنے مقاصد ہیں ان کو بھول جانا، اور کبھی ایک چیز پہ گر پڑنا اور کبھی دوسرے پہ گر پڑنا. دنیا کی رونقوں، دنیا کی مشکلات سے ڈسٹریکٹ ہونا انسان کو منزل سے دور کر دیتا ہے اور حقیقت سے بھی دور کر دیتا ہے. اب دیکھیے کہ دنیا کے اٹریکشن سے اوپر اٹھنا صبر کا مشکل ترین مرحلہ ہے، مشکل ترین صبر ہے. رونقوں کو چھوڑ کر بے رونق چیزوں کو اختیار کرنا، شہرت کو چھوڑ کر گمنامی اختیار کرنا، وقتی فائدوں کو چھوڑ کر بڑے فائدے پر نظر رکھنا، ظاہری نظر آنے والی چیزوں سے پیچھے جا کر اصل کو دیکھ لینا، اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی خوشبو پا لینا، یہ کون کر سکتا ہے؟ صرف وہی جو انتہائی صبر کرنے والا ہو، سخت صبر کرنے والا. اور جو ایسا صبر نہ کرے اس کا علم اور حکمت میں کوئی حصہ نہیں ہے، علم اور حکمت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کو خدا کی معرفت گویا ملی ہی نہیں ہے، چاہے وہ بڑی بڑی تفسیریں بھی لکھ ڈالے، وہ علم و حکمت نہیں پا سکتا. ٹھیک ہے، جو شخص ظاہری رونقوں سے اوپر نہ اٹھ سکے، ظاہری چمک دمک سے آگے نہ جا سکے، وہ علم و حکمت نہیں پا سکتا، وہ عمل صالح نہیں کر سکتا. یہ صرف صبر والوں کا کام ہے. اب آپ اگر اس وقت ساتھ ساتھ محدثین کی تاریخ پڑھ رہے ہوتے نا، کچھ کام کرنے والوں کے پیچھے کے حالات اور واقعات پڑھے تو پھر آپ کو یہ باتیں عمل سے سمجھ میں آتی. صحابہ کرام کے اندر اگر ایک جوہر ہے تو وہ یہی کہ انہوں نے ظاہری رونقوں کے پیچھے اپنا منزل اور اپنا مقام رکھا. دنیا تو جانی والی چیز سے چلی گئی ان سے، لیکن وہ جو بلند منزلیں ان کو وہاں ملی، اور سب سے بڑا سرٹیفکیٹ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اصل لے کر چلے گئے. اور یہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں. دنیا سے چپکے ہوئے نا، اب جو زمین سے چپک جائے وہ اڑ سکتا؟ زمین سے چپکا ہوا اڑ نہیں سکتا. تو جو شخص دنیا سے چپکا ہوا ہو اسے علم و حکمت ملے گی، اس کو نہیں مل سکتی، اسے سمجھ بھی نہیں آ سکتی یہ باتیں، وہ پھر دور چاری کے چکر میں ہوگا. اب کیا ہوا؟ فخسفنا به وبداره الارض، اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، تو اس کا اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا مددگار نہ تھا جو اس کے کام آتا. وما كان من المنتصرین، اور اس کی مدد ہونی بھی نہیں تھی. اصل بات یہ کہ دنیا کا رزق جو ہے نا انسان کے لیے امتحان ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے. تو ہونا کیا چاہیے؟ کم ملے تو صبر کریں، زیادہ ملے شکر کریں، اسی راستے سے کامیابی ہو سکتی ہے. اور اگر زیادہ ملے اور فخر کریں اور کم ملے تو شکوے کریں تو پھر یہ انتہا درجے کی حماقت. اب کیا ہوا؟ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، تو وہ لوگ جو کل تک اس کے مقام کی تمنا کر رہے تھے، کاش ہمیں بھی وہ ملتا جو قارون کو ملا. یقولون، اب ان کو سمجھ آ گئی، کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، کہ اصل بات یہ ہے جو ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفع تلا دیتا ہے. یعنی اگر ہمارے کسی بہن بھائی کو یا رشتہ دار کو یا آس پاس کے لوگوں کو ہم سے کہیں زیادہ مل گیا تو کیا ہوا؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. آپ بھی خوش ہوں اس پر کہ اللہ نے اس کے حق میں نعمت رکھی، نہ کہ حسد اور اپنے آپ کو دیکھ کر پھر رونا دھونا. کیا حکم دیا گیا ہے کہ دنیا کے معاملے میں کس کو دیکھو؟ چھوٹوں کو دیکھو، شکر پیدا ہوگا، اور دین کے معاملے میں اپنے اوپر والوں کو دیکھو تو عمل کی قوت آئے گی. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا، کیونکہ ہم بھی تو وہی بننا چاہ رہے تھے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بچا لیا. وَيَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اب سمجھ آ گئی کہ افسوس ہمیں یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پاتے. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، یہ آخرت کا گھر، نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ، یہ تو ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے، لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں بڑا نہیں بن کے رہنا چاہتے، جو زمین میں علو نہیں چاہتے. ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جذبہ کہیں ہمارے اندر دور کنارے چھپا ہوا ہو جس کو ہم خود بھی ڈسکور نہ کر پائے ہوں، اور یہی خدا نہ خواستہ رکاوٹ نہ بن جائے آخرت کی کامیابی کے راستے میں.
تلک الدار الآخرہ، یہ آخرت کا گھر، نجعلھا للذین، ہم ان لوگوں کے لیے اس کو بناتے ہیں، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو دو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، ایک بڑا بننے کی خواہش نہیں ہوتی ان میں، اور دوسرا فساد نہیں کرتے. تو جنت کی آبادی یا جنت میں بسنے والے لوگوں کے اندر دو بنیادی کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے، جن کے سینے ذاتی بڑائی کے احساس سے خالی ہوں کہ میں بڑی چیز ہوں. اس چیز کو اندر سے نکالنا پڑے گا، اور یہ صرف اس وقت ہوتی ہے جب ہم لوگوں کی خوبیوں پر نظر رکھیں. عموماً ہم لوگوں کی خامیوں پر نظر رکھتے ہیں اور انہیں حقیر کرتے رہتے ہیں، کنڈم کرتے رہتے ہیں، یہ بھی زیرو ہے، یہ بھی زیرو، یہ بھی زیرو، اس میں یہ خامی، اس میں یہ، اس میں یہ، اور ان سب کے مقابلے میں ہم میں یہ خوبی، اور اپنے گناہ بھول جاتے ہیں، اپنی غلطیاں فراموش کر دیتے ہیں. تو یہ جو علو کی اندر چھپی ہوئی ہوس ہے، جب تک یہ نہ نکلے انسان سیدھا نہیں ہو سکتا. اور یہ نکلتی صرف اللہ کی معرفت سے. اللہ کی پہچان آتی ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں، میری کیا حقیقت ہے، میں کیا چیز ہوں، میں کہاں سے بڑا آ گیا، مجھ میں کیا بڑائی آ گئی. اور دوسری چیز ولا فسادا، نہ فساد کرتے ہیں. اور یہ جو فساد ہے یہ بھی کس کے نتیجے میں آتا ہے؟ علو کی خواہش کے نتیجے میں آتا ہے. تکبر کی وجہ سے فساد ہوتا ہے، کیونکہ ایک شخص خود کو بڑا منوانا چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے، اور جب تک آپ کے اندر بڑا بنتے رہنے کی خواہش ہے آپ بگاڑ ہی بگاڑ کرتے رہیں گے، چاہے وہ اصلاح کے نام پر ہو. آپ دیکھیے کہ ہمیں سے کوئی یہ نہیں کہتا میں چاند سے بڑا ہوں، کوئی کہتا میں سورج سے بڑا ہوں، کوئی کہتا میں پہاڑوں سے بڑا ہوں. تو بڑا بننے سے مراد کیا ہے پھر؟ ہاں، انسانوں پہ بڑا بننے کی خواہش کہ میں انسانوں کے مقابلے میں بڑا ہوں، میں اس کے مقابلے میں بڑا، میں اس کے مقابلے میں بڑا. تو انسان کی کمزوری کیا ہے؟ یہ انسان کے اندر یہ جو بڑا بننے کی وہ چھپی ہوئی چور سی چیز ہے اندر، وہ دراصل دوسرے انسانوں کے مقابلے پر ہوتی ہے. اسی کی وجہ سے پھر انسان دوسروں کے حق مارتا ہے، دوسروں سے زیادتی کرتا ہے، ان کی غیبت کرتا ہے، ان کے ساتھ غصہ کرتا ہے، ان سے شکوے شکایات کرتا ہے، ان کو برا بلا کہتا ہے، ان پہ بڑبڑاتا ہے. سب خرابیاں یہاں سے جنم لیتی ہیں، سب گناہوں کا منبع یہی بڑا. اسی لیے فرمایا نا کہ وہ شخص جنت میں جا نہیں سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہو. رائی کا دانہ وہ نہیں جنت میں جا سکتا، کیونکہ رائی جتنا بھی رہ گیا نا وہ کینسر، تو اسے پھر پھیل کے سارے جسم کو چپیٹ میں لے لینا اور ہلاکت کر دینی ہے. اینڈ ریزلٹ پھر وہی ہوگا. اتنا بھی چھٹ گیا باقی. تو جب تک پوری طرح ایلیمینیٹ نہیں ہوتا یہ جذبہ، اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی، نہ اپنی اور نہ دوسروں کی. وہ اصلاح کے نام پہ بھی فساد کرتا رہے گا. اچھا، اس کا کیسے پتا چلتا ہے کہ ہمارے اندر بڑا بننے کی خواہش ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا سوچئے، جب کوئی آپ پہ تنقید کرتا ہے آپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ اگر کوئی آپ کی بات کاٹ دے تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ اگر کوئی آپ کو اہمیت نہ دے، بعض اوقات ایسا ہم دوسروں کی نگاہ میں اہمیت چاہتے ہیں، ہمیں مانا جائے، کسی نے نہیں مانا آپ کو تو کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ کہاں کھڑے ہوتے ہیں پھر آپ کا اخلاق کہاں ہوتا ہے؟ تو اس جذبے کا پتہ آپ سب کو لگانا یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اور ہوم ورک سے مراد آج سے کل کے دن تک نہیں ہے، یہ آئندہ زندگی کا ہوم ورک ہے. یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے فار ایور، مرتے دم تک، کہ آپ نے اپنے اندر کے چھپے ہوئے اس چور کا پتہ لگانا کہ یہ کہاں ہے. اور یہ پتہ کہاں چلے گا؟ جب آپ لوگوں کے بیچ میں ہوں گے، معاملہ کر رہے ہوں گے، جب آپ پہ تنقید ہوگی تو آپ کیا کر رہے ہیں، جب آپ کی مخالفت ہوگی تو آپ کیا کر رہے ہیں، جب آپ کو نظر انداز کیا جائے، نظر انداز، تو آپ کیا کریں گے، جب آپ کو پیچھے کر دیا جائے تو آپ کیا کریں گے، جب آپ کو اہمیت نہ دی جائے، جب آپ کو پوچھا نہ جائے تو پھر آپ کیا کریں گے. پھر پتہ چلے گا کہ اندر بڑا بننے کی خواہش ہے یا نہیں. کسی کی زبان یا قلم یا انداز یا رویہ یا روش، کسی بھی چیز سے جب احساس برتری کو ٹھیس پہنچے، ٹھیس، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں معاملہ کچھ گڑبڑ ہے. دیکھیے، جب تک بندوں سے بے نیاز نہیں ہوتے نا، ان کی محبتوں سے، ان کی نفرتوں سے، ان کی تعریفوں سے، ان کی تنقیدوں سے، ان کے شکریہ سے، ان کی جزا سے، ان کے بدلے سے، ان کی طرف سے ملنے والے فائدوں سے جب تک بے نیاز نہیں ہوتے، اور جب تک ایک اللہ کو نہیں پکڑتے ہر چیز میں، تو آپ اس مشکل سے نہیں نکل سکتے. کوئی کچھ کہہ دے تو انسان کو سوچنا چاہیے پتہ نہیں میں تو اور بھی کتنا خراب ہوں، چلو شکر ہے اس نے اتنی بھی میری طرف توجہ دلائی، فوراً استغفار کرے. اچھا، عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً جواز تلاش کرنے لگتے ہیں، فوراً جواب ڈھونڈنے لگتے ہیں، فوراً صفائی پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت سے لوگوں کی اگر عام گفتگو کا جائزہ لیا جائے تو وہ صرف اپنے اعمال کی صفائی پیش کر رہے ہوتے ہیں، صرف عذر کر رہے ہوتے ہیں، صرف وجوہات بتا رہے ہوتے ہیں، یہ میں نے اس لیے نہیں کیا، یہ میں نے اس لیے نہیں کیا، یہ میرا یہ مقصد نہیں تھا، یہ میرا وہ وجہ نہیں تھی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کس قسم کی گفتگو ہے؟ کچھ اور ہے نا پیچھے جو آپ اپنی صفائی اور اپنی بڑائی بیان کیے چلے جا رہے ہیں. بھی خاموش ہو جائیں. اگر آپ سچے ہیں اللہ آپ کو سچا کر دے گا. آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنائم تقسیم کیے تو ایک صحابی موجود نہیں تھے، آپ نے ان کا حصہ رکھ دیا. جب وہ آئے تو آپ نے ان کا حصہ ان کو دیا. رو پڑے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے تو یہاں نہیں آیا تھا، میں یہ لینے تو نہیں آیا تھا، میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے آیا ہوں، میں اس چیز کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو شہادت کے لیے آیا تھا. گلے کی طرف اشارہ کیا، میں شہادت کے لیے آیا تھا. آپ نے فرمایا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اللہ تمہاری بات سچی کر دے گا. جو تم چاہتے ہو اللہ وہی تم کو دے گا، کیونکہ اللہ تو بندوں سے نیت کے ساتھ معاملہ کرتا ہے نا. جس نیت کے ساتھ تم آئے ہو وہ تمہاری نیت پوری کر دے گا. اور واقعی ایسا ہوا. اگلے سال وہ غزوے میں شریک ہوا اور اس کے گلے میں تیر لگا. جہاں اشارہ کیا تھا اس نے کہ یا رسول اللہ میں مال کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو اپنی جان دینے آیا تھا اللہ کے راستے میں، مجھے تو اپنا رب چاہیے تھا، مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ نے اس کی بات سچی کر دی کیونکہ وہ سچا تھا. قرآن میں گواہی آتی رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ،
اللہ گواہی دیتا ہے ایسے لوگوں کی، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اللہ سے جو وعدے انہوں نے کیے تو سچے کر دکھائے، ان کی نیتیں سچی تھیں، اللہ نے ان کو وہی دیا، جو جس چیز کو چاہتا ہے نا اللہ اس کو وہی دے دیتا ہے، جو بندوں کی توجہ چاہتا ہے، جو بندوں سے تعریف چاہتا ہے، جو بندوں سے صلہ اور بدلہ چاہتا ہے، جو بندوں سے جزا چاہتا ہے، اللہ اس کو اتنی وہی دے دیتا ہے۔ یہ حقیر چاہیے لے جاؤ اور راضی رہو اسی پر، اور وہ بڑا نہیں ہے تمہارے لیے، اس سے آگے نہیں ہے۔ تو ہم سب کو سب سے پہلے تو اپنے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو خود دیکھنے کی ضرورت ہے، پھر اللہ کے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے جب اللہ کے ساتھ سچا ہونے کی بات ہوگی اللہ ضرور امتحان میں ڈالے گا، ضرور ڈالے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی امتحان میں ڈالے بغیر اس کی سچائی باہر آئے، کیونکہ کھڑا کھوٹا کیسے پگھلتا ہے، کیسے نکلتا ہے، کھڑا کھوٹا کیسے سامنے آتا ہے، کیسے الگ ہوتا ہے؟ بھٹی پہ تپایا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے نا کون کھڑا اور کون کھوٹا ہے۔ آزمائش کے بغیر تو کسی کا بھی درجہ اوپر نہیں ہوتا۔ تو ایک شخص جو اللہ کی خاطر نکلا، اللہ کے دین سیکھنے کے لیے، اللہ کا دین سکھانے کے لیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے، کوئی اس پہ تنقید کر رہا ہے، کوئی اسے شکریہ ادا کر رہا ہے یا نہیں، کوئی اس کو عزت دے رہا ہے یا نہیں، اس کو کچھ مل رہا ہے یا نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اس لیے تو نہیں آیا۔ جب اس کو کوئی سیٹ بیک ہوتا ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی اس کی ایکسپیکٹیشن ٹوٹتی ہے تو فوراً کیا کہتا ہے؟ میں اس لیے تو نہیں آیا تھا، میں اس لیے تو نہیں نکلا، میں اس لیے تو نہیں چلا، میں اس حقیر دنیا کے لیے تو نہیں آیا، مجھے کچھ اور چاہیے۔